سامنے ہمارا وہ نیک عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی کریں, جو بھی عبادت کریں, اس کے اندر ریاکاری کا عمل دخل بالکل نہ ہو. سچے دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا اجر فرمائیں. بے شک جی ماشاءاللہ. ابھی ہمارے ریڈیو رمضان کے بڑے پکے لسنر جو لانگ ٹرم سے ہمارے میرے بڑے اچھے دوست ہیں حاجی آصف صاحب, وہ سن رہے ہیں اور سن کر انہوں نے ہمارے پروگرام کو سراہ کال تو نہیں کی لیکن میسج کر دیا ہے. تو میسج پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑی مہربانی آپ دی جناب. اللہ تانوں صحت دے تے جڑے روزے رہندے اللہ انہاں کی پائے تکمیل تے پہنچاوے. اللہ تواڈے گھراں تے رحمتاں تے برکتاں نزول فرمائے. ساڈوں سن رہے ہو, ریڈیو رمضان نوں سن رہے ہو تے اس طرح دی تعاون رکھو تے انشاءاللہ اللہ سارے دا کرم کرسی تے اللہ سارے دا آمین ناصر ہوئے. آمین. سامن 7:38 ہو چکے ہیں, 50 منٹ افطار کا وقت ہونے میں باقی. اور نعیم الدین صاحب آپ خود ہی اپنا کوشچن آج ریپیٹ کر دیں ذرا. اس سے پہلے جاوید بھائی نے نیو کاسل سے جناب میسیج بھیجا ہے. جاوید بھائی نے وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بلالی صاحب آپ کی جو آپ نے جو باتیں کی ہیں نا بالکل دل کو جا کے ٹھا کر کے بچی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ سب سے پہلے جو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا. پہلی بات یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے رسپانس دیا اور جب آپ رسپانس کریں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے جائے کہ ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہم اس پر اور زیادہ محتاط ہوں گے کہ واقعی ہمارے دوست, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے جاننے والے ریڈیو رمضان کو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی باتیں اور ملیں گی انشاءاللہ. نہیں بھائی آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ. سوال جو ہم نے پوچھا تھا جناب, سوال ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھاتے رہیں, سارا دن کھاتے رہیں, پیٹ نہیں بھرتا لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. جی سامنے تو یہ ہے آج کا کویشچن. آسان سا ہے, بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت مشکل کویشچن پوچھا ہے. تو سامنے پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کے اس حصے کے لیے تعاون حاصل ہے اسٹوک روڈ شیلٹن پاک فوڈز والوں کا اور بیلگریو روڈ ڈریسڈن پاک فوڈز. سامنے آئیے پڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, پاکستان والوں, یہ ہم یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ میرے عثمان بھائی ہیں, السلام علیکم. دین ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے پریزنٹر ہیں یہ اور ینگ مین ہے یہ. آج صحیح ینگ مین ہے. یہ بلالی صاحب ہے ماشاءاللہ, ہماری ٹونسل مسجد ہے یہاں پر, اس کے امام ہے ماشاءاللہ. بڑی پیاری آواز میں سیف الملوک پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, یہ بالکل ہاں لائک تو لازمی کریں. بلکہ ابھی پوز کرتے ہیں تو بلالی صاحب جب کلام پڑھیں گے تو دوبارہ ہم بالکل بالکل انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سامن بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ دوبارہ خوش آمدید. سامن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عثمان ریاض شاہ, نعیم الدین صاحب اور حبیب الرحمان بلالی صاحب. تو سامن بریک کے دوران ہمیں جاوید صاحب نے بھی میسج کیا. انہوں نے پروگرام کو سراہا, بلالی صاحب کے منفرد انداز کو بہت پسند کیا. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. اس کے علاوہ جوابات بھی موصول ہو رہے ہیں, کچھ درست جوابات ہیں, کچھ درست نہیں ہیں. تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. ابھی 15 منٹ کا وقت باقی ہے آپ کے جواب دینے میں. کویشچن یہ تھا آج کا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان سارا دن کھاتا رہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. سامنے ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 077-480-27340. سامنے آج ہے 11 رمضان مبارک اور پروگرام کے اس حصے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون ہے پاک فوڈز کا, اسٹوک روڈ شیلٹن, اور فون نمبر ہے 01782-749-555, اور ان کی نیولی اوپن برانچ بیلگریو روڈ ڈریسڈن کا فون نمبر ہے 01782-319-971. تو جی بلالی صاحب. ماشاءاللہ جی جناب آپ نے دوستوں نے پروگرام کو سراہا. اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر چھوٹا سا بھی عمل ہے, چھوٹی سی بات ہے, اگر بندہ اس پر عمل کر جاتا ہے, بندہ بے نمازی ہے, اس کو نمازی بنا دیں. ایک بندہ ہے اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے, بندہ کہے یار سنت رسول رکھ لو, بہت بڑا اس کا اجر ہے, وہ بندہ رکھ لے, ساری زندگی اس کا ثواب بندے کو ملتا رہے گا. یعنی یہ کتنی اچھی بات ہے. تو ماشاءاللہ افطاری کا جو پروگرام ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ یہاں سے آپ کو اچھا میسج جائے اور واقعی آپ کے دلوں پر وہ صحیح جا کے لگے تاکہ آپ اس کا اثر لیں.
اور ہمیں بھی یاد کریں اور ہم بھی اس نیکی کی کام میں شامل ہو جائیں. تو بات میں اخلاص کی کر رہا تھا، تو ایک واقعہ جو میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں ساتھ، جو ہے وہ یہ بھی ایک بندے کے لیے بڑا سبق آموز ہوتا ہے کہ اولیاء متقدمین اپنے اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھتے تھے اور اپنے مریدین کی تربیت بھی اسی نہج پر فرماتے کہ وہ اپنے اعمال سے ریاکاری یا دکھاوا نکال پھینکیں. آج کل تو سامعین محترم آپ کو پتہ ہے کہ سچی بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے پیر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس، بے شک اسی طرح تمہارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، تمہاری گاڑی کا ماڈل کون سا ہے جی، تمہارے پاس مکان انگلینڈ میں کتنے ہیں، پاکستان میں کیا پراپرٹی ہے. یعنی اس طرح کے بڑے تگڑے موٹے موٹے مرید بناتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ اپنی گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دنیا اس گدی پہ جاتی ہے اور ان کے پاس خلوص کا وہ پیغام لینے کے لیے. تو سامعین محترم بات کرنی پڑ جاتی ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ شاید ہم بھی الحمدللہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کو ماننے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں اور الحمدللہ استانے کے ساتھ ہماری بھی وابستگی ہے اور یقیناً، لیکن ہمیں تو ادھر سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات کرنی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو سامعین محترم بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا. اس نے سنا کہ کچھ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کرنے لگے ہیں. وہ کلاڑا لے کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چلا. راستے میں اسے ابلیس ملعون ایک بوڑھے کی شکل میں ملا اور کہا کہ خدا تم پر رحم کرے، کیا ارادہ ہے. یہ ابلیس جو ہے نا بندے کو جگہ جگہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. بندہ ارادہ کرتا ہے یار صبح فجر کی نماز میں نے مسجد میں پڑھنی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی، لوگ نہیں کہتے، حدیث مقدسہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن 11 مہینے شیطان اس انسان کے ساتھ اس طرح وہ مشغول ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. تو سب وہ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز یار پڑھنی ہے مسجد میں، تو اسے کہتا ہے نہیں سو جا کوئی بات نہیں ہے، ابھی پڑھ لیں گے. آہستہ آہستہ اسے سلا دیتا ہے. نماز مسجد میں پڑھنا تو کجا، اسے گھر میں بھی وہ نماز قضا کرا دیتا ہے. یعنی لیکن بندہ مومن جس کو پتہ ہے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ جس رب نے شیطان کو یہ فرمایا تھا کہ اے شیطان لعین، جو میرے بندے ہوں گے نا، شیطان نے کہا تھا اے رب میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے شیطان لعین، جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے ورگلانے میں نہیں آئیں گے. بالکل صحیح بات. وہ فجر ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، سردی ہوگی، برف پڑ رہی ہوگی، جو مرضی ہوگا وہ اٹھ کے وضو کر کے وہ مسجد میں جائیں گے. تو یہاں جو بات ہے نا شیطان کی، تو وہ ہر جگہ پہ ورگلاتا ہے. ابلیس نے کہا کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، خواہ مخواہ اپنی عبادت چھوڑ دی اور اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اگر تم نے اسے کاٹ بھی دیا اس درخت کو جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، تو لوگ اس کے سوا کسی اور کو پوجنے لگیں گے. عابد نے کہا میں اسے ضرور کاٹ کر رہوں گا. ابلیس نے کہا میں اسے نہیں کاٹنے دوں گا. چنانچہ عابد اس سے مقابلہ کرنے لگا اور اسے زمین پر بچھا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. ابلیس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عابد نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے سبق دوش کر دیا ہے، تیرے علاوہ اور بہت سے اس کے نیک بندے ہیں، اگر چاہے گا تو ان میں سے کسی کو اس کے کاٹنے کا حکم دے دے گا. عابد نے کہا میں اسے کاٹنا ضروری سمجھتا ہوں اور اسے ضرور کاٹ کر رہوں گا. تو شیطان پھر اس عابد سے لڑنے لگا. اس مرتبہ عابد پھر اس پر غالب آ گیا اور اسے بچھاڑ دیا. پھر ابلیس نے کہا کہ اگر اس فعل سے باز رہنے میں تیرا کچھ فائدہ ہو جائے تو کیا تو اسے قبول کر لے گا. عابد نے اس کی وضاحت چاہی تو اس نے کہا کہ تو ایک مرد فقیر ہے، تو اس بات کو ضرور پسند کرے گا کہ تو اپنے اعضاء و اقارب اور پڑوسیوں پر سبقت لے جائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے. اس نے کہا ہاں میں یہ بات تو چاہتا ہوں. شیطان گویا ہوا کہ آج رات سے تیرے تکیہ کے نیچے روزانہ 2 دینار ملا کریں گے، انہیں لے کر اپنے خراجات میں لا اور جتنا جی چاہے صدقہ کر، اس سے تجھے اور مسلمانوں کی ذات کو زیادہ نفع پہنچے گا بنسبت اس عمر کے کہ تو اس درخت کو کاٹ ڈالے. عابد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گویا ہوا کہ تو سچ کہتا ہے. دونوں نے بام حلف اٹھا کر معاہدہ کر لیا اور عابد واپس لوٹ آیا. حسب وعدہ اس کے تکیہ کے نیچے سے 2 دینار ملے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو بہت غصہ آیا اور کلاڑا لے کر دوبارہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا گیا. پھر ابلیس اسی شکل و صورت میں ملا اور اسے اس کا ارادہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. ابلیس نے کہا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا. عابد پھر اس سے لڑنے لگا، مگر اب ابلیس کو زیر کرنے کی بجائے خود مغلوب ہو گیا. وہ بندہ
ابلیس نے کہا کہ اگر تو اپنے ارادہ سے باز نہ آیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. مجبوراً عابد نے اپنا ارادہ ترک کیا اور حیران ہوا کہ ایسا کیوں؟ پہلے 2 مرتبہ میں نے بچھاڑا اور اس دفعہ تو مجھ پر غالب آیا. ابلیس نے کہا اس لیے کہ پہلے تیرا غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اب تیرا غصہ اپنے نفس کے لیے ہے، اس لیے میں تجھ سے غالب آیا. سامعین محترم، میرے آقا نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا اپنے دین میں اخلاص کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. اپنے دین میں اخلاص رکھنا تو تیرا جو تھوڑا عمل ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. تو سامعین محترم، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندے کا اخلاص کسی عبادت میں اس کے اندر بندہ مخلص ہو جائے تو اللہ کی ذات اس کے اندر طاقت بھر دیتی ہے، اور اگر اسی اخلاص تھوڑا ہو جائے یا اخلاص ہو ہی نہ تو وہ ریکاری بن جاتی ہے، اور وہ اس عبادت ہو کوئی بھی چیز ہو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو سامعین محترم، ریڈیو رمضان کو سننے والے اور 87.7 ریڈیو رمضان افطاری کا اسپیشل پروگرام پاک فوڈ کے تعاون سے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو یہی درس دیا جا رہا ہے کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں. اپنا کوئی بھی اچھا عمل ہے اس میں اخلاص پیدا کریں گے، دکھاوا نہیں کریں گے، شو آف نہیں کریں گے، تو پھر یقین کریں پھر آپ رات کو جب بستر پہ سوئیں گے تو میرا رب رحمت کے دروازے اس انداز میں کھول دے گا کہ آپ کی سوچ اور وہم و گمان بھی اس تک نہیں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. علی صاحب، ایک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا تو گلا بھی صحیح بالکل ہے، صاف ستھرا ہے الحمدللہ. سرکار نہ صدقہ جناب. بالکل جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. سویرا جناب سونی پاکستانی سٹائل خشک روٹی اپر کرانا کے ہائے 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 کرانا کی ہوش کی بڑا گیا تھا جناب. ایک دودھ پتی نکا پوچھنا جناب جب پاکستان جناب جا جا، لیکن وہ پھر روزے نہ دیڑا کٹ سی پھر یہ تساں کی ضرورت نہیں نا. لیکن سر وہ کھانا تو کھانا میں، لیکن یہ شاید سرکار نہ صدقہ جناب نکلنا چاہ رہے ہیں اور روزے کی برکت ہے جناب. اچھا جاوید صاحب جناب فون کیتا ہونے جی سیف الملوک کس ٹائم سنا سو؟ سیف الملوک سنا دے جناب، کوئی مسئلہ نہیں. کیڑا کس ٹائم سنائیے جس ٹائم دل کرنا تساں ایک نعت لاؤ جڑی میں کی ایک اپنا بلالی صاحب نے ایک نعت میں گھر سے سن کے لایا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اسی نعت کو یہاں ریپیٹ کر دیا جائے، اپنے سامعین کو سنا دیا جائے. انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے اور معزوز ہوں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو سیف الملوک بھی 2 شعر سنائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا، اپنا کویشچن لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر دیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سارا دن کھاتے بھی رہیں تو لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا؟ نہیں بیٹھیں گے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ ایک بار پھر ٹرائی کریں. آپ کے پاس 5 7 8 10 منٹ ہیں بھی. ہمیں ریڈیو کے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 07748027340. اچھا سامن، فیس بک کے ہمارے پیج کے اوپر ہمارے بھائی نے ہمیں میسج کیا تھا، وہ ایک کوئی شیلٹن کمیونٹی لٹل پک کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے نا کوئی پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں. وہ تھرسڈے کو، نیکسٹ تھرسڈے کو 29 اپریل 2021 کو وہ صبح 10 بجے، دوپہر 12 بجے اور دوپہر 2 بجے وہ یہ سٹارٹ کریں گے. تو ان کا ایک چھوٹا سا میسیج ہے، چلے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ اس ایونٹ کے قریب بھی آپ اناؤنس کیجیے گا تو انشاءاللہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر اناؤنسمنٹ کر دیں گے ہم. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ وتھ اسٹیفرڈ شائر یونیورسٹی اینڈ دی کنسٹرکشن کمپنی ونسی ہو آر بلڈنگ دا نیو کٹلسٹ بلڈنگ آن لیک روڈ. We have organized a litter pick in the lower Shelton area. On the day, we will also be posting recycling and rubbish disposal leaflets to all houses in the area and will be installing no fly tipping signs in alleyways. Please spread the word to make this event a success and let's show everyone we care about our local area and are proud of where we live and work. تو سامعین، یہ نیکسٹ تھرسڈے 29 اپریل کو بیسکلی تھوڑی بہت صفائی کریں گے اس ایریا میں. تو جو لیفلٹ بھی یہ تقسیم کریں گے تو سب سے یہاں پہ پتہ کیا ہے، لوگ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں نا، لوکل بندے، جی وہ آئیں ساتھ مل کے بیسکلی یہ مقصد ہے. تو اپنا نہیں بھائی، اس سے بلالی صاحب کو بھی عرض کروں گا، صفائی کا ذکر ہوا تو صفائی کتنا، اگر کوئی ایک آدھ حدیث ہمارے یہاں شیلٹر میں نا بلالی صاحب، اللہ بہتر جانتا ہے کون کچرا پھینکتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اچھا، لیکن یقین کریں کہ ایسی حالت ہے گلیوں کی کہ ہمیں خود شرم آتی ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہر گلی میں اور ہر روڈ پہ وہ ان کے کونسل والے کے بن پڑے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے لوگ کہیں باہر سے آ کے پھینک جاتے ہیں، کیا چکر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے.
تو پھر آپ جاگنے کی کوشش کریں نا. تو جگاتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن یہ کہ ساری کمیونٹی کو جو ہے نا جب ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کوئی لٹر نہ پھینکے، گند نہ پھینکے کہیں بھی. نظر کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ ایسے ہی پھینک جاتا ہے کوئی، ایسے ہی کوئی مطلب زیادہ. ارے کیمرے کی آنکھ اس ٹائم سو رہی ہوتی جب یہ لوگ کچرا پھینکتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اب یہ ہے نا بلال صاحب کے کیمرے ہر جگہ تو نہیں لگے، مخصوص جگہ پر لگے ہیں، لیکن جس شخص نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے وہ دیکھ کر وہ پھینک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اگر کوئی اپنا ہے تو بھی، اگر بیگانہ ہے تب بھی اس کو اللہ ہدایت دے، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان. باہر گلیوں میں میٹرس پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبل پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹوٹے ہوئے، کرسیاں پڑی ہوتی ہیں جناب، اور نہ وہ جو کچرے کے بیگ ہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ یہ جو لوگ گھروں میں اپنا کام کرواتے ہیں نا پلسٹر وغیرہ، وہ جو سیمنٹ بچ جاتا ہے، وہ جو سارا کچرا، ہاں وہ روڈ پہ پڑا ہوتا ہے. یہ تو بڑا، حالانکہ یہ تو کمپلین بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. ہمارے جو لوکل کونسلر ہیں آپ ان سے بھی بیچارے بڑی، انہوں نے کئی دفعہ اٹھایا کچرا وہاں سے، کئی دفعہ انہوں نے اٹھایا. اچھا. لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد ماشاء اللہ سے پھر تھوڑا تھوڑا کرتے پھر بگڑ جاتا ہے. چلو جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، اور اللہ تعالیٰ جو وہ اس ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے یار ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی اپنے گھر میں چھوٹا سا، میں بعض اوقات بندے آتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہیں نا، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جس طرح اپنے گھر کو صاف کرتے ہو نا، اگر آپ ٹائلٹ یوز کرتے ہو وہاں جاؤ اسی انداز میں اس کو صاف کرو جس طرح گھر میں صاف کرتے ہو، تو پھر کبھی گند نہیں پڑے گا. وضو کرتے ہو وہاں آپ گند نہ ڈالو تو کبھی آپ وہاں گند محسوس نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی ہمارے لوگ سستی کر جاتے ہیں، بہرحال ان کو کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے. سامن بڑھیں گے بلالی صاحب کی نہایت ہی خوبصورت فرمائش کی جانب. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، بڑی خوبصورت، اور مزہ آ گیا جی. آج میں نے اس نعت کو سنا ہے تو میں نے کہا اپنے سامعین کو سنائیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی محظوظ ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھا جائے اور سنا جائے. یہ ساز واز میں نہیں پسند کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل ساز نئی جنریشن کے لیے تھوڑا سا وہ نال لگا دیا نا، لیکن یہ ہمیں کمزوری دکھا رہے ہیں نا، ٹچ دیتا ہے، لیکن کمزوری دکھا رہے ہیں نا، بس کمزوری. وہ تو پھر اور زیادہ ہو جائیں گے نا، وہ تو پھر آگے کے ساتھ اور زیادہ سسٹم ہو گئے. بلال صاحب وہ ہم کہاں روک سکتے. بس ابھی ہمیں بیسیکلی کوشش کرنی ہے کہ دونوں چیزوں کو آہستہ آہستہ جو میوزک کے ساتھ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ایسے کلام اتنے اچھے سنائے جائیں کہ وہ اس سے دور ہو کر ان کلام کی طرف. میں خلوص کی جو بات کر رہا تھا نا، خلوص سے سنے نا تو آپ کو مزہ نہ آئے تو کہنا. یہ جو نعت آپ کی جو فرمائش ہے نا، یہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انشاءاللہ. تو آئیے سامنے سنتے ہیں یہ نعت کلام اے زہ مقدر حضور حق سے. ماشاءاللہ. سامعین محترم، یہ بلالی صاحب ہیں. بلالی صاحب 2 شعر سب پڑھ دو نا، میں کہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرا. 2 شعر پڑھو کوئی بھی. ٹھہر جاؤ، بات کرنے ہیں آن لائن. نہیں اسی میں کرتے ہیں، وہ اس کو بند کر دیں گے. آن لائن مزہ آئے گا نا، کہے ایک پہنچ ہی رہنے دینا. سامعین محترم، یہ ریڈیو رمضان 87.7 FM اور پاک فوڈ کے تعاون سے پروگرام افطاری کا اسپیشل پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے میزبان جناب قبلہ شاہ صاحب اور نعیم الدین صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب بہت ہی پیارے محترم المقام ابو حنیفہ شاہ صاحب جو ہمارے بالکل ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، اور میں ہوں جناب حبیب بلالی. تو چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے افطاری کے ٹائم، چونکہ رمضان شریف کا ٹائم اور افطاری کا بالخصوص ٹائم جو بالکل قریب آ رہا ہے، اور میں نے نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے، تو ہمارے ابھی اسی دورانیے کے اندر ہمارے بھائی جاوید صاحب نے فرمائش کی تھی کہ سیف الملوک کے 2 اشعار جو ہیں وہ سنا دیں. تو میں مختصر ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور صرف بھائی جاوید صاحب کو نہیں بلکہ اپنے تمام سامعین کو جتنے ریڈیو رمضان کو سن رہے ہیں اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خش خش جنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں تے برے بندے دی او صحبت یارو تے جویں دکان لوہارا
گونج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں تے چنگے بندے دی او صحبت یارو تے جویں دکان اتاراں اوے پاویں کچھ خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزاراں تے کی کچھ نات تو ساڈی آکھاں او خلقت دے سردارا او لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزاراں سبحان اللہ سامعین محترم، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ریڈیو رمضان 87.7 سے آپ سن رہے افطاری کا اسپیشل پروگرام پاک فوڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے پروگرام جاری رہے گا اور ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک سے